بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ایک یتیم بچے کا واقعہ، جو روتا ہوا باپ کی قبر پر گیا اور کہنے لگا، ابو میں بھوکا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ ناظرین، ایک غریب سی عورت تھی، بھوک اور غربت کی ماری حاملہ عورت تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا تو اس غریب بیچاری کی حالات دن بدن خراب ہی ہوتے چلے گئے۔ فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ جب 2-3 دن سے بچے کو کھانے میں کچھ نہ ملا تو وہ قبرستان گیا اور اپنے باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا۔ وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ اس کی ماں بھی قبرستان جایا کرتی تھی۔ شوہر کی قبر پر بیوی بھی جایا کرتی تھی۔ ساتھ میں اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی لے جایا کرتی تھی۔ تو یہ بچہ ایک دن ماں کے بغیر اکیلا ہی قبرستان پہنچ گیا اور باپ کی قبر کو تلاش کرنے لگا۔ باپ کی قبر کو تلاش کر کے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگ گیا اور کہنے لگا، ابو 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس کے باپ کے جانے کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کو غربت نے یہاں تک جکڑ لیا تھا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اس کی ماں اسے حرام کھلانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کا کوئی مزدوری نہیں دیتا تھا، اس کی ماں کو کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ اس کی غریب ماں کو جب بھی کوئی مرا ہوا جانور مل جاتا تو وہ اس حرام جانور کا مردہ دار گوشت اپنے بچے کو مارے بھوکے کھلا دیتی تھی۔ باپ کی قبر کے سرہانے یہ 4 سال کا بچہ زاروں کی طرح رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس 4 سالہ بچے کو روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا، اس طرح کے درد بھری فریادیں کرتا ہوا، بچے کا توتلا لہجہ، بچے کے ننھے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے بچے، اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکال لوں۔ بچے نے کہا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے مردے، اللہ کے حکم سے باہر نکل، تو ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ کہتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کو سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو۔ جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے۔ جو سکون، جو اطمینان، چلو ٹھیک ہے، ان راحت اور غربت میں ملتی ہے، وہ سکون اور اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ امیری میں تو صرف بے سکونی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بیٹے، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی جھکنا اللہ کے سامنے جھکنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے باپ نے اپنی ساری زندگی غربت میں گزار دی۔ میں 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب صبح کو کھاتا تو شام کو کچھ نہ ہوتا، جب شام کو کھاتا تو صبح کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ میں نے جب بھی کھایا تیری ماں کو بھی کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا۔ میں نے جب بھی مانگا تو صرف اپنے رب سے مانگا اور کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا۔ میرے بیٹے، اگر تو اللہ کا بننا چاہتا ہے تو جا غربت کی زندگی بسر کر۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی، اللہ اکبر۔ مر جانے کے بعد جب تو قبر میں آئے گا تو پھر دیکھے گا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ! باپ اس 4 سالہ بیٹے کو یہی درس دیتا رہا کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، کیونکہ اسی میں سکون ہے۔ اور ایک لقمہ کھانا، ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک گھونٹ پانی کے پینے کا ساتھ ساتھ جب سانس لینا تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر مر گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگا تو اللہ سے مانگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں تمہارا رب معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہوں پر تم سے میری کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے گی۔ پہلا یہ کہ جو تمہارا سر ہے، تمہارا قیمتی سر، جس میں سوچنے کی صلاحیت، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اس سر کو جب بھی جھکانا اپنے رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی برا وقت آئے، تکلیف پائے، مصیبت آئے تو تکیے پر سر رکھ کے رونے سے بہتر ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے رو لیا جائے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا بڑا گناہ جو یہ ہے کہ اپنے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا، ورنہ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر میرا عذاب برسے گا، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ماں باپ کا دل دکھانے والے کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ اس چیز کو بھی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔